کسی بھائی کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا کسی نے سب سفر سے پہلے تجھے عذر ہوتا ہے کیا کہ فوراً چلا جا. تیرے پیسے کا حصہ تو آ ہی جاتا ہے. کبھی گیا ہے؟ وہ تو ہم تمہیں دے ہی دیتے ہیں جو سنگوڑی میں آتے ہیں. تو آتا بھی نہیں بھی آتا وہ تو تجھے مل ہی جاتے ہیں. تو تجھے تو ادھر رہتا ہی ہے. تو بھی چلا ہے، بول دے پھر تو بھی چلا جانا، کھلی اجازت ہے. پیسے آ جاتے ہیں نا. کبھی واپس کیے فٹافٹ جیب کے اندر. تو ہمارا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، صلح کر لیتے ہیں. بھائی تو بھی کھاتا پیتا تھوڑا ساتھ دے. تاکہ لوگ آتے ہیں تیری آواز ذرا نکلے گی اور سنے گی. اب 2 آدمی پڑھیں 4 پڑھیں تو زیادہ وہ ہوگا نا، آواز ہوگی یہ ہوگی. تو یہ ہمارا خاندانی یا ذاتی جھگڑا، آپ اس میں دخل نہ دیں. آپ کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے نا. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں؟ تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے بھائی کا، میاں بیوی کا؟ ہیں آپس جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہمارے بھی ہو جاتے ہیں. کوئی نئی بات تو ہے نہیں جو اتنا غور کرے کہ یہ جھگڑتے کیوں ہیں. تم کبھی نہیں جھگڑے گھر میں؟ تمہارے گھر میں تو روز لڑائی ہوتی ہوگی. ہمارے گھر میں کبھی کبھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دروشی زیادہ پڑھتے ہیں، نماز زیادہ پڑھتے ہیں، نیتیں پڑھتے ہیں. تم لوگ کبھی کم پڑھتے، اسی تمہاری شکایتیں ختم میں زیادہ آتی ہیں. یہ ہو گیا، جن چمڑ گیا، بھوت چمڑ گیا، سایہ پڑ گیا. تو پڑھو کرو تو سایہ بھوت جن نہ پڑے. ہمارے پاس تو سایہ بھوت بھاگ جاتا ہے، اور جو ہمارے پاس آتے ہیں اسے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس کو کہتے فلک پڑھ کو اعوذ بالناس پڑھ، دوسرا طریقہ پڑھ، اس کو فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ جیسے کہتے ہیں ہم اس کو یہ شرط تو لگاتے ہیں کہ وظیفے دیے تو ہم کو اس کا ہدیہ دے، یا اس کا ٹیکس دے، اس کا وہ دے، یا تجھے شفا یہ لازم ہے. خود ہی لے کے آ جاتے ہیں. سننا آیا کر. یہ پیسے پورے ملتے نہیں ملتے ہیں. اب مجھے غصہ آ گیا، غصے میں انسان جن سے نا کچھ نہ سمجھی کی باتیں کرتا ہے. یہ باتیں کرنے والی تھی تو نے کروا دی سب کے سامنے. اب یہ کھس پھس کرنے کا، ارے ہم تو سمجھتے تھے سارے اللہ والے، یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، اللہ رحمت کرے گا. ہم تو اللہ کی رحمت کا نام لیتے ہیں. جھگڑا ہو جاتا ہے بھی. دیکھو نا پیسے کی بات ہے، اس کو کون چھوڑتا ہے؟ اس سے آدمی قتل کر دیتا ہے. ماں باپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بیٹے باپ کا پیسے کے پیچھے ہوتا ہے. اس کا نام ہے پیسہ. ہاں، اور سب سے بڑی مصیبت عذاب خدا کا یہ پیسہ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ. سرکار کہتے ہر برائی کا جڑ، اساس، جڑ دنیا کی محبت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے اللہ کا عشق نصیب ہو، یحبنی اللہ، کہ اللہ میرے سے محبت کرے، مجھے محبت نصیب ہو، عشق الہی نصیب ہو. کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عزت فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے پیار چھوڑ دے، محبت پیسے دولت سے چھوڑ دے. یعنی گزارا کر اس کے پیچھے اندھا ہو کے نہ، پھر حرام آئے تو حلال آئے تو جیسے آئے صحیح، نماز جائے، دین جائے، جھوٹ بولے. یہ زاہد کا ہے. یہ یعنی حلال میں بھی لالچ نہ رکھا، حرام تو کھانا چاہیے. یحبک اللہ، اللہ کا عشق نصیب ہوگا، اللہ تجھ سے پیار کرے گا. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہاں، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور جب سرکار کی زبان پاک سے نکلی تو بہت بڑی چیز ہے. عزت فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کی محبت چھوڑ دے، خدا تیرے سے محبت کرے گا، کہ خدا کا عشق نصیب ہوگا تجھ کو. اس دنیا کے پیچھے نمازیں وقت پہ نہ پڑھنی، وظیفے سارے نہ پڑھنے تو جلدی پڑھنے، بے دل پڑھنے، دنیا کے کام دل سے کرنے، رغبت سے کرنے، بھاگنا اس کے پیچھے. اللہ کی محبت کے کام دیر سے کرنے، دل سے نہ کرنے. مسجد کے پیچھے نہ بھاگنا. آقا جی نے کہا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهد له بالایمان. اگر کسی آدمی کو دیکھو مسجد کے پیچھے بہت ہی بھاگتا ہے تو اس کے گواہ بن جانا، یہ ایمان والا جو مسجد کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ آقا جی کی باتیں ہیں. ہم ایسے ہیں. آپ نے کہا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے گھروں کو آگ لگا دوں. خوف آتا ہے دل میں نہ اسے. آپ کیا ایمان اس کے دل میں جس کے دل میں خوف اور امید ہو. الایمان بین خوف والرجاء. من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے بچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ایسا خوف ہے؟ 3 سال وظیفے پڑھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں نمازوں کے پابند نہیں ہیں. بتائیں آپ.
تو کہاں سے امان آئے ملک میں، کہاں سے رحمت آئے جب خدا کی ناراضگی ہے؟ اور سب سے بڑی مصیبت وظیفے دیتے ہیں سے نمازی آدمی بنتا ہے اگر نہ چھوڑے، تو سب سے بڑی مصیبت یہ نماز کا چھوڑنا۔ زنا شراب بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، لیکن کفر نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا کفر کرنا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، جس نے جان کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی زنا سے بڑا گناہ کیا، شراب سے بڑا گناہ کیا۔ اکثر دیکھ لیں، اب وہ کہتے ہیں اقتصادی پابندیاں کریں گے، سرگاہ کا، اور یہ کرو، لیکن اس میں برکت رحمت تب آئیں گی، اللہ کی رحمت بھی تو ہوگی۔ ادھر سے سرمایہ کاریاں کرو اور پتہ نہیں باہر سے ٹیکنالوجی لاؤ تو فلان لاؤ، اور خدا ناراض ہے، فلٹ آ گیا، مصیبت آ گئی، بارش آ گئی، ہاں جی زلزلہ آ گیا، سارا گیا، جنگ چھڑ گئی، سارا گیا نا۔ اگر خدا راضی نہیں ہے سب کر کے بھی انسان کامیاب نہیں ہے۔ اور خدا کی رحمت مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے سونا، کپاس جل گئی، وہ آ گیا، اسے ہوتا رہتا ہے سارا۔ جب آیا تھا تو اتنی سستائی تھی، ادھر سے مہنگی کر، اب اس سے 50 گنا مہنگائی بڑھ گئی۔ بتاؤ کیوں بڑھ گئی؟ سستائی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو خدا کی رحمت نہیں ہے نا۔ ساتھ رحمت والے کام بھی ہونے چاہیے، پھر دکان میں بھی برکت ہے، مکان میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی برکت ہے، ملک میں بھی امان ہے۔ ہاں تو یہ نہیں کرتے نا، اس کا نہ اخباروں میں زور دیتے ہیں، نہ ٹی وی میں زور دیتے، پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں، خبریں بھی اس میں نہیں زور دیتے، بس یہ کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، برآمد اتنا ہوا، درآمد اتنا ہوا، درآمد اتنا ہوا، برآمد اتنا ہوا۔ نہ خدا کا نام، نہ نبی کا نام، نہ نماز کی وصیت، نہ درود کی کثرت، نہ استغفار کی اہمیت۔ بتاؤ، نبی کریم جو باتیں کہیں بہت بڑی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، خزانے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا جو استغفار نہ چھوڑے خدا اس کو ایسا رزق دیتا ہے کہ اس کے گمان میں نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم خدا سے معافی مانگو، استغفار پڑھو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آسمان رحمت والی بارش لائے گا، فلٹ نہیں ہوں گے۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو صاحب اولاد، صاحب مال کرے گا۔ اور مال کا نام پہلے لیا، رزق پہلے بھیج دیں گے، اولاد بعد میں آئے گی، راشن تمہارے پاس موجود ہوگا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، کسی اخبار میں نہیں دیکھا کہ بھائی سرمایہ کاری کے ساتھ اور جو یہ کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں، 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے اس کو نکال دیں تو فیکٹری بھی تباہ ہو جائے گی۔ تباہ ہوتی فیکٹری ہیں، کہاں برکت رحمت ہے؟ یہ کہتے ہیں فیکٹری والے، بلکہ الٹ ہم نے سنا، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی گھر جاؤ، یہاں کام کرنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ 88 دفعہ اس سے زیادہ کم و بیش قرآن میں نماز کا آیا، بتاؤ، ایک دفعہ اللہ کا کہنا کافی ہے۔ ہاں تو پھر کہاں سے رحمت آئے؟ بنیاد ہی نہیں ہے تو وہ کہاں مکان بناؤ گے؟ بنیاد مضبوط ہو پھر اوپر سے جو مرضی کرو سب مضبوط ہوگا۔ جب بنیاد ہی خراب ہے، خدا کی رحمت ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، تو انہوں نے اس عالمین میں اگر تم نے رحمت میں رہنا ہے، خوشحال رہنا ہے، آسودہ حال رہنا ہے، تو آقا کا طریقہ جی کا سلسم کا ہوگا تو رہے گا نا۔ تم کلرک بنو، پرنسپل بنو، ماسٹر جو بنو، لیکن تمہارے ساتھ خدا کا رابطہ نہ ٹوٹے۔ کرنل بنو، جنرل بنو، لیڈر بنو، لیکن خدا کا رابطہ رہنا چاہیے۔ خدا سے باغی نہ امیر کو غریب کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رابطہ رحمت کا، نمازوں کا، درود کا، استغفار کا رہنا چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے کو کھینچنا چاہیے۔ تعاون کرو، پھر یہ سب کچھ بنے گا۔ کتنے زور لگاتے ہو، بنتا ہے؟ پھر آپس میں مارتے ہو، یہ پارٹی بنائیں گے، یہ پارٹی بنائیں گے، فلانی حکومت لگائیں گے، دماغ، چاہے حکومتیں بدلو، چاہے پارٹیوں میں جاؤ، جب تک کہ خدا کی رحمت سے رابطہ نہیں ہوگا، 1000 پارٹیاں، 1000 حکومتیں بدلیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تب ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ سے محبت کا معاملہ بھی رکھے نا۔ ہاں تو پھر یہ نہیں ہے نا، اب آپ کو کیا ہم بولیں؟ تم کو سیاست چاہیے، ہم کو سیاست نہیں چاہیے، سادگی چاہیے اور رحمت چاہیے۔ سادگی چاہیے، رحمت چاہیے۔
ہاتھی کے دانت نہیں چاہیے. چل بھائی ہاتھی کے دانت لگا میں بڑا ہوشیار ہوں. سیانہ کوا گھو پہ بیٹھتا ہے, دھوبی کا کتا نہ گھر کا. کیا ترقی تم کو ہوگی؟ ترقی تو نہیں ہوگی. اگر رزق بہت چاہیے, آسانی بہت چاہیے, بغیر مشقت کے ہر طرف سے رحمت آئے, وہ رستہ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. اس پہ تھوڑا بہت چلتے ہیں, ہمارا رزق وسیع ہے, راحت ہے, رحمت ہے. اور جو لگ جاتے ہیں ان کے بھی حالات اچھے ہوتے ہیں, وہ 10 کو لے کے آتے ہیں. خیر الہدی ہدی محمد. اگر بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا, اس پہ ہم چلتے ہیں جتنا چل سکتے ہیں. احساس تو ہے نا. اور تم بھی کہتے ہو حالات اچھے ہوں, تو خدا کی رحمت آئے گی تو حالات اچھے ہوں گے. جو خدا کی رحمت سے دور بھاگیں گے, مسجد سے بھی بھاگتے ہو, خدا سے بھی بھاگتے ہو, تسبیح بھی چھوڑتے ہو, تو کہاں سے رحمت آئے گی؟ گھر میں مصیبت, فیکٹری میں مصیبت, ملک میں مصیبت, معیشت میں مصیبت. اچانک بارشیں آئیں, فلڈ آئیں, کتنا نقصان ہوا. دیکھا عراق کا کتنا نقصان ہوا, افغانستان. کہ خدا کی بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے. وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے آتی ہے. تو اعمال کے لحاظ سے دنیا کے حالات بدلتے ہیں, اعمال کے لحاظ سے آخرت کے حالات. خدا نے اس کو اعمال پہ رکھا ہے. اعمال کے بعد پھر کوئی عقل, کوئی شکل, کوئی اسباب, کوئی وہ طریقے کرو, لیکن اعمال ساتھ ہونے چاہیے. اگر اعمال نہیں ہیں تو بادشاہ ہو کے بھی تم مصیبت میں ذلیل ہو سکتے ہو. کتنی خبریں اپنے بادشاہوں کی, وزیروں کو ملک سے بھاگتے ہیں, پھانسیوں پہ چڑھتے ہیں, بھاگتے ہیں, زبردستی استعفیٰ لیتے ہیں. استعفیٰ دو, استعفیٰ دو. اس کو حکومت چلانی نہیں آتی ہے. جو کہے گا اللہ کا ساتھ نہ چھوڑو, نبی سے محبت کرو, اوف, اس میں ساری خیر ہے. جو خدا رسول کا نام نہ لے, خدا اس کو غرق کرے. ہم تو یہی کہتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, نہ اپنے چاہیے نہ غیر چاہیے. وہی چاہیے کہ خدا سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو, کافی ہے. سب کام بنیں گے اس کی رحمت سے. اور خدا کے بنے کام بگڑ جائیں گے. سوچتے نہیں ہیں. تیل کا جہاز منگایا, تیل کا جہاز, اتنے ٹن لیں گے, اتنے سے کمائیں گے, کیا گے. یونان کا جہاز کراچی میں 2 ٹکڑے ہو گیا, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, تیل صفا کر رہے ہیں, دوسرے ٹینکر میں ڈال رہے ہیں. کوئی سمندر میں بہہ گیا, کوئی مچھلیاں مر گئی, بھینگے مر گئے, جھینگے مر گئے. ہو گیا. یہ تو اللہ تھوڑا سا دکھاتا ہے, یہ ابھی خبروں میں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے BBC, ان کو خدا نے اس کام پہ لگایا ہوا, وہ خبریں چن چن کے تمہارے تو وہ جہاز کو سنبھالو. اتنی دور سے آیا, لاکھوں میلوں سے جا کے آ کے خشکی پہ چڑھ گیا. بتاؤ, ادھر جا کے 2 ٹکڑے ہو گیا, آدھا تیل بہہ گیا سمندر میں, بیڑا غرق ہو گیا سمندر کا, کیپٹن کا, ادھر کا. پابندیاں لگا دی, ادھر نہ آؤ, صفائی کرنی ہے, یہ کرنی ہے. سری کیا نام ہے, کوئی ملک ہے پتہ نہیں, ادھر سے وہ منگائیں گے پاؤڈر, پتہ نہیں کیا, سپرے کریں گے. سپرے کرو, کما لیا. ابھی رات کو زلزلہ آ جائے, کیا کرو گے؟ ایک بیماری پڑ جائے, تعاون کی خدا نہ کرے, وائرس کوئی آ جائے, کیا کرو گے؟ دیکھتے بھی 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتا ہے, انسان اوپر نیچے ہو جاتا ہے. وائرس سے بچو, ایڈ سے بچو, کس سے بچو, ایکسیڈنٹ سے بچو, بجلی سے بچو. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مصیبت نازل کرتا ہے, وہ باغ میں بھی بیٹھا ہو آ جاتی. رحمت نازل کرتا دشمن کے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو. تو ہم کو جو تم کو سبق ملا رحمت اللہ عالمین کا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کام زیادہ کرو, اعمال کرو, تمہارے لیے ہر آسانیاں ہوگی. صحابہ کو کیا سکھایا تھا؟ کھجوریں تھیں, پانی نہیں تھا, علم نہیں تھا. کیا خدا کا نام لو, نمازیں شروع کرو, آقا جی نے کہا. کہاں سے کہاں چلے گئے, دیکھا. تو جو رحمت العالمین نے سکھایا ہے ہم کو, آپ کو, ہم نے اسی پر ہی آنا ہے. ہم نے آگے نہیں جانا ہے, ہم نے 1400 سال پیچھے جانا ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور جو ہم سے کمی بیشیاں ہیں معافی مانگتے رہنا، معافی میں آ جائیں گے. کام تو ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں علی کل شیء قدیر ہے. نہیں کہ وہ زمانہ اور سب اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا. یہ کفر ہے، شرک ہے. شرک نہ کیا کریں، یہ شرک ہے. اللہ ہر وقت قادر ہے، مطلق ہے، ہر وقت علی کل شیء قدیر ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کریں. نہ زمانے کو دیکھیں، نہ لوگوں کو دیکھیں، نہ مفاد کو دیکھیں. ہاں، اگر نیت دل ٹھیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ رزق دے، ہر چیز آسان کر دیتا ہے. انسان کو حیرانی ہوتی، مجھے حیرانی ہوتی ہے. اور دوسری خدا کی کچھ جیسے مہربانی ہے، میرا کمال نہیں ہے. مجھے نماز روزے پہ بہت عقیدہ ہے، اور برکتیں آتی ہیں. تم بھی چلو گے، تم کو بھی آئیں گے، کیونکہ نبی سے بڑھ کر آسان رستہ، رحمت کا رستہ کہیں مل ہی نہیں سکتا. تو ہمارے آپ کے لیے ایک ہی رستہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بس اگر عالمین میں رحمت کہیں آئے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت ان سے جڑنے سے آئے گی. بس تو اس طرف آ جاؤ، بسم اللہ کر کے تسمیہ شروع کر دو، نمازیں شروع کر دو. ہاں جی، اس میں لگ جاؤ، آہستہ آہستہ تبدیلی آ جائے گی. دیکھ لینا، کوئی بات نبی کی قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، نہ قرآن کی. ہاں، اسی پر ہم چلتے ہیں، ہمیں تو حالات اچھے ہیں. کیونکہ تم لوگ زیادہ آتے نماز روزے کے لیے نہیں آتے یہاں، وہ تو تم کو پہلے سے آتا ہے. تم آتے ہماری مشکلیں حل ہوں، پھر وہ بھی جلدی نہیں آتے ہو، ایک دوسرے سے سی آئی ڈی کرتے ہو. ہاں بھائی تو گیا تھا، وہ کہتے ہیں فلانا گیا تھا، اس کے حالات اچھے ہیں. اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ شیخ امین. کدھر رہتا ہے؟ ملتان میں رہتا ہے. کون سے کالونی؟ فلانا کالونی. رکشہ پکڑ کے آ گیا. اتنے بڑے بڑے داڑیاں والے اور مونچھوں والے، جی ڈگری والے، انہوں نے نماز روزہ سیکھنی. یہ بچپن سے مسلمانوں کے گھر پیدا، سب پتہ ہے. یہ کہتے ہیں 7 مسئلے حل ہوتے ہیں تو نماز روزہ بھی شروع ہو جائے گا. تو شروع کرو، شروع انشاءاللہ ہو جائے. دیکھ لو، خدا رسول کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم. یہ دیکھو ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کو گھر میں آ کے لڑکیاں ملی ہیں، رزق ملا ہے، بیٹھے من میں، اسی لیے تو نکلتے نہیں ہیں. جان سے مارو بھی نہیں جائیں گے. کہا نمازیں پڑھو، دروشی پڑھو، فجر کو اٹھو، نہ سو، یہ کرتے ہیں. گھروں میں ان کی شادیوں، کون لڑکی لا کے گھر میں دے؟ گھروں میں لڑکی لا کے دے. سارے وسائل آسان ہو گئے، اوروں کو بھی باہ ہوئے ہیں. یہ اسی چمٹے ہوئے ہیں مجھے جمہورے، جاتے نہیں ہیں. چل بھائی بسم اللہ. یار اتنا کرم اور کر دے روخ یار، اتنا کرم اور کر دے ذرا تیرے سوئے جگر دل سے کر دے، ذرا تیرے سوئے جگر دل سے کر دے. خدا کی قسم نہ کوئی نہیں فن، خدا کی قسم نہ کوئی نہیں فن. یہ ہے فیض جو سر دل پہ کر دے، یہ ہے فیض جو سر دل پہ کر دے، یہ ہے فیض جو سر دل پہ کر دے، ہے فیض جو سر دل پہ کر دے. یار اتنا کرم اور کر دے، ذرا تیرے سوئے جگر دل سے کر دے. خدا کرے ہماری آپ کی آپس میں سچی محبت ہو، اور یہ ملنا جلنا یہاں بھی رہے. یہ ملنا جلنا ایسا کر دے ہم کو کہ نبی کریم ہم پہ بہت شفقت اور محبت سے دیکھیں، وہاں بھی آقا کے پاس ہم آپ اکٹھے ہوں انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟